بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہو۔ اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رمضان کے آخری ایک عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل 9 رمضان پائے ہیں، روزے رکھے ہیں اور اعتکاف کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو بعد میں آپ نے قضا کیا۔ تو اعتکاف کی حیثیت بہت اہم ہے۔ وہ اس طرح کہ فقہا کی اصطلاح میں سنت علی الکفایہ کہتے ہیں، یعنی اگر کچھ لوگ اعتکاف کر لیں تو سب کے ذمے سے سنت کی جو ہے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص اعتکاف کرے گا وہ ثواب پائے گا، زیادہ ثواب پائے گا۔ وہ اس طرح کہ در جانا پہ آ کے پڑھ گیا، یعنی پورا ایک عشرہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے قدموں میں آ کے پڑھ گیا، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ شب قدر 5 راتوں میں سے کسی ایک میں ہے، تو جو اعتکاف کرے گا تو پورا غالب گمان ہے کہ وہ شب قدر کا زیادہ حصہ پائے گا۔ شب قدر کا کیا پوچھنا، 1000 رات سے بہتر۔ 85 سال کی عبادت ایک طرف اور شب قدر کی عبادت ایک طرف۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ۔ اس لیے آپ شب قدر کے بارے میں، رمضان کی راتوں کے بارے میں، اعتکاف کے بارے میں تیاری کیجئے اور اعتکاف کرنے کی کوشش کیجئے۔ خواتین مسجد میں اعتکاف نہیں کریں گی، ان کے لیے منع ہے۔ وہ اپنے گھر کے اس گوشے میں جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں اگر وہ اعتکاف کے لائق ہوں۔ ایک بات اس دور کی یہ ہے کہ کبھی بعض شہروں میں کرفیو یا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے تو وہاں کے مرد کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں اعتکاف کر لیں۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ مردوں کا گھر کے اندر یا کسی جماعت خانے میں یا الگ سے اعتکاف کرنا مسجد کے علاوہ صحیح نہیں ہے۔ مردوں کے لیے صرف مسجد میں اعتکاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اعتکاف کی فضیلت اور اس کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرے گھر کو صاف ستھرا کریں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کا یہ آخری حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 جلیل القدر انبیاء جو باپ بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ان دونوں کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے گھر کو یعنی بیت اللہ جو مکہ شریف میں ہے، بیت اللہ کو صاف ستھرا کریں۔ طہیرا، عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ صیغے میں مبالغہ ہے، یعنی خوب صاف ستھرا کریں، خوب صفائی کریں۔ صفائی کا یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو جہاں صرف اور صرف اللہ کی پوجا، اللہ کی عبادت ہی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اگر حالات کے تحت وہاں کبھی بت رکھ دیے جائیں، غیر اللہ کی پرستش ہونے لگے تو اس سے، اس نجاست سے، بت کو قرآن نے نجاست کہا ہے، نجاست سے پاک کرنا ضروری ہے۔ مختلف ادوار میں ایسا ہوا ہے کہ جاہلیت کا دور اور غلبہ ہوا ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بیت اللہ میں 360 سے زیادہ بت تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ان بتوں کو ختم کیا۔ مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے ان بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ اس وقت کے حالات نہیں تھے۔
جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مدینہ سے پھر اللہ نے آپ کی واپسی کی اور مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر ان بتوں کا صفایا کیا گیا۔ تو ایک تو صفائی یہ ہے کہ مسجد میں بت نہیں ہو سکتے، بیت اللہ میں بت نہیں ہو سکتے، بابری مسجد میں بت نہیں ہو سکتے، کہیں کسی کی یہ وہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے گھر میں بت یا اس طرح کی چیز رکھے۔ مسجد صرف اور صرف اللہ کا گھر ہے۔ تو اس آیت میں بیت سے مراد بیت اللہ ہے، اور اسی سے جڑی ہوئی جتنی دنیا کی مساجد ہیں ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ اس کعبہ کے ارد گرد تمام مسجدوں کا قبلہ ہے۔ پوری دنیا سے مسجدوں کا جو رخ ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے، گویا راؤنڈ میں اور گولائی میں ہر طرف سے مسجدوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے۔ تو جو حکم بیت اللہ کا ہے کہ اس کو صاف رکھا جائے نجاست سے، بت سے اور اس طرح کی عبادتوں سے، اسی طرح تمام مسجدوں کا حکم ہے۔ ایک طہارت یہ ہے۔ دوسری طہارت اور پاکیزگی یہ ہے کہ ظاہری نجاست، ظاہری گندگی، ظاہری غلاظت سے بھی مسجدوں کو پاک رکھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے مسجد کی قبلہ کی دیوار پہ تھوک یا اس طرح کے آثار دیکھے تو آپ سخت ناراض ہوئے، اسے کھرچوایا، صاف کروایا اور جو ہے اس پہ باقاعدہ عطر اور خوشبو لگوائی۔ یہیں سے مسجدوں میں مسجدوں کو خوشبو میں بسانا بھی سنت ہے۔ اسی واسطے بیت اللہ، مسجد حرام اللہ کے فضل سے آج کے فراوانی کے دور میں عود اور اس طرح کی خوشبو سے ہمیشہ بسے رہتے ہیں۔ تو مسجدوں کی ظاہری صفائی رکھنا اور اس کو صاف ستھرا رکھنا، پاکیزہ رکھنا، خوشبودار بنانے کی کوشش کرنا، ہر طرح کی نجاست سے بچانا، ہر طرح کی گندگی سے بچانا، صفائی اور ستھرائی تو مسلمان امت کا شعار ہے۔ صفائی اور پاکیزگی مسلم امت کا نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان۔ لیکن آج کیا کہیے، مسلمانوں کے ساتھ گندگی اور غلاظت علامت بنا دی گئی ہے۔ اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ جس محلے سے گزریے اگر بدبو آئے تو سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ ہم نے اپنے کو ایسے کیوں بدل دیا؟ ہم اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اپنی عبادت گاہوں کو صاف رکھیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے بدن کو، اپنے کپڑے کو، اپنی نیت کو، اپنے گھروں کو، اپنے صحن کو، اپنے محلوں کو صاف رکھیں۔ جب ہم محلوں کو، صحن کو صاف رکھیں گے تو ہر طرح کی صفائی اور پاکیزگی ہوگی۔ بہرحال مسجدوں کے صاف کرنے کا ایک حکم یہ ہے کہ ان کے لیے مسجدوں کو اور اللہ کے گھر کو تیار کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں طواف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ میں بڑی عبادت جو ہے وہ طواف ہے۔ بیت اللہ کے 7 پھیرے لگانا ایک طواف کہلاتا ہے۔ تو یہ طواف جو ہے، جو لوگ خاص طور پہ حج اور عمرہ کے لیے باہر سے جاتے ہیں ان کے لیے سب سے بہتر عبادت یہی ہے، نفلی نمازوں سے بہتر یہ ہے کہ وہ طواف کریں، کیونکہ طواف صرف وہی ملے گا اور نفلی نمازیں آپ دنیا کے کسی کونے میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ انہیں توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ طواف کرنا چاہیے۔ تو طواف کرنے والوں کے لیے مسجد اور بیت اللہ کو تیار کیا جائے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، طواف صرف اور صرف بیت اللہ کا ہوگا، بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ کا طواف حرام ہوگا۔ ہم نے بعض مقابر پہ دیکھا کہ انٹرنس جو داخل ہونے کا جو دروازہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، آپ ایسے جائیے، اس طرح گھوم کے پھر یہاں سے نکلیے۔ کیا مقصد ہے؟ قبر کا طواف کروایا جاتا ہے، قبر کا پھیرا کروایا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی قبر کا کیسے جائز ہوگا؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا ابی و امی کی قبر اطہر کا طواف اگر کوئی کرتا ہے تو حرام کام کرتا ہے۔ طواف تو صرف بیت اللہ کا طواف ہوگا۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو طواف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو تیار کرنے کا، صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسری چیز والعاکفین، اور طواف کرنے کے بعد اعتکاف کرنے والوں کے لیے تو بیت اللہ کو سجایا جائے، تیار کیا جائے، مسجد حرام کو پاک کیا جائے۔ کن کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کا ثبوت براہ راست قرآن میں ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہو تو اپنی بیویوں سے جو ہے قربت نہیں کر سکتے۔ جب مسجد میں اعتکاف ہو تو بیویوں سے قربت حرام ہے۔
ویسے عام روزے کی حالت میں گھروں پہ آپ رات میں جنسی جو ہے تکمیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر اعتکاف کیے ہیں تو یہ حرام ہو جاتا ہے، بھائی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو طواف جو اعتکاف کا ثبوت براہ راست قرآن سے موجود ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں 9 رمضان آپ نے اس دنیا میں 9 رمضان کے روزے رکھے، 9 رمضان میں آپ نے اعتکاف کیا، ایک میں قضا ہو، ایک میں چھوٹ گیا تو بعد میں آپ نے قضا کی۔ یہ اعتکاف جو سنت ہے، سنت موقدہ علل کفایہ ہے، یعنی مسجد کے آس پاس لوگوں میں سے ایک آدمی بھی اگر جو اعتکاف کر لیتا ہے تو یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن ثواب تو اسی کو ملے گا جو اعتکاف کرے گا۔ اس سلسلے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محلے کا جو سب سے بیکار بوڑھا آدمی ہوتا ہے اس کو لا کے اعتکاف کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے، یہ تصور ہمارا غلط ہے۔ شاب النشأ فی العبادہ، وہ نوجوان جو کہ جوانی میں عبادت کرے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس واسطے نوجوانوں کے اندر اعتکاف کا جو ہے کہ بیداری پیدا کرنی چاہیے۔ اعتکاف کیوں ہے؟ اعتکاف کی جو حکمت بتائی گئی ہے، ہم آپ ابھی آئے چلے جائیں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کی، تھوڑی دیر نماز پڑھی، پھر چلے جائیں گے، دل میں ایک لگاؤ پیدا ہوا، بازار میں گئے، اگر ہم سب پکے مومن ہیں تو مسجد سے دل لگا ہوا ہے، مسجد سے دل لگا ہوا ہے، پھر عصر میں تشریف لائیں گے۔ یہ آنا اور جانا اور زیارت کرنا ایک شوق پیدا کرتا ہے، لیکن مکمل طور پہ یہ پوری نہیں ہو پاتی۔ جب بندہ آتا جاتا ہے، شبق بڑھتا ہے، تو پھر وہ 20 تاریخ کی شام میں یہی آ کے پڑ جاتا ہے، اللہ کے در سے، محبوب کے در سے آ کے پڑ جاتا ہے، اب ہمارا یہی کھانا ہوگا، یہی پینا ہوگا، یہی جو ہے نماز ہوگی، یہی تلاوت ہوگی، یہی سونا ہوگا، یہی جاگنا ہوگا، ہر کام یہی ہوگا، تو یہاں جو کام ہوگا جائز ہوگا۔ سارے ناجائز اور حرام اور مکروہ کاموں سے مسجد میں آ کے آپ بچ گئے، یکسو ہو گئے، اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ سے تعلق باندھنے کے لیے، اللہ کے حوالے ہونے کے لیے، اللہ کے قبروں میں پڑ جانے کے لیے اور بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اعتکاف کی روح علامہ ابن قیم نے، علامہ ابن تیمیہ نے، امام غزالی نے لکھی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو شب قدر کا قدر کا جو اثر ہوتا ہے اس گوہر آبدار کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں آپ کو شب قدر کا بے شمار حصہ ملے گا جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ ایک طرف 1000 مہینوں کی رات ہے، ایک طرف شب قدر کی ایک رات، تو ایسی انمول جو ہے آپ کو چیز حاصل ہونے والی ہوتی ہے۔ اعتکاف کی حالت میں آسان ہے، تو اعتکاف کرنا سنت ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، 20ویں تاریخ کے جو ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مسجد میں اعتکاف کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر چاہے وہ 9 دن ہو چاہے 10 دن ہو، یعنی جب آپ چاند دیکھیں عید کا، آپ کا اعتکاف ختم اور مکمل ہو جاتا ہے۔ مسائل بھی اس کے بہت ہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ جس نے اعتکاف کیا، بیہقی کی اور طبرانی کی روایت ہے کہ جس نے اعتکاف کیا آخری عشرے کا، گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب حاصل کیا۔ اور بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، آپ کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، صحابہ نے اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف جو ہے یہ ایک سلسلے وار عبادت چلی آ رہی ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات وضاحت یہ ہے کہ کبھی ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بزرگوں کے ہاں معمول ہے 1 مہینہ اعتکاف کرنے کا، تو 1 مہینہ جو بزرگان دین کے ہاں معمول ہوتا ہے، سنت اعتکاف تو آخری عشرے کا ہوتا ہے، بقیہ جو 2 عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے وہ تربیت اور اصلاح کے لیے نفلی اعتکاف وہ کرتے ہیں۔ اس واسطے اس میں گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب نے جو فضائل رمضان میں اعتکاف کی فضیلتیں لکھی ہیں اس میں ان چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ مسائل بڑے اہم ہیں۔ مسجد کا جو حرم ہے
جو اصل مسجد ہے اسی میں آپ کو آنا ہوگا. اگر 1 منٹ کے لیے آپ باہر جائیں گے تو آپ کا احساس ختم ہو جائے گا. آپ نماز جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے, کسی بیمار کی تیمارداری آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح کسی غیر ضروری کام آپ جو ہے ٹوائلٹ جا سکتے ہیں اور استنجے کی ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مسجد سے باہر جائیں گے تو احساس ختم ہو جائے گا. مسجد کے جو بیرونی حصے ہوتے ہیں ہر جگہ معلوم ہے, ان حصوں میں معتکف کو نہیں جانا چاہیے. جو زینے ہوتے ہیں اوپر جانے کے لیے, اگر وہ مسجد کے اندر سے ہیں اور اس نے نیت کر رکھی ہے کہ وہ جائے گا مسجد کے حرم میں تو اجازت ہوگی. باہر سے وہ زینا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. غسل کرنا آپ کے لیے صرف غسل جنابت آپ باہر جا کے کر سکتے ہیں. غسل برودت یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا جمعے کا غسل جو ہے آپ مسجد سے باہر جا کے نہیں کر سکتے. مسجد کے جو باہر غسل خانے ہوتے ہیں اس میں غسل جمعہ بھی نہیں کر سکتے, صرف غسل جنابت کی اجازت ہے. اس بات سے ان امور کا لحاظ رکھا جائے. اور بھی مسائل ہیں تو بہرحال طواف یہ اعتکاف کرنا ایک سنت ہے. آخری عشرہ آیا چاہتا ہے, آپ اعتکاف کے لیے تیار ہوں اور اس کے مسائل پہلے سے پوچھ لیں اور جان لیں تاکہ پورے طور پہ آپ اس کا ثواب حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا شمار طواف کرنے والوں, اعتکاف کرنے والوں, رکوع کرنے والوں, سجدہ کرنے والوں میں فرمائے اور راضی ہو. اور حضرات مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. جس طرح مسلمانوں کو قتل عام کل مسلمان کر رہے ہیں اور نیوز آ رہی ہے آپ کے سامنے ہے, اللہ کی جناب میں دعا کیجیے اللہ مظلومین کی مدد فرمائے, آپس میں مسلمانوں کی لڑائی کا فاصلہ فرمائے, ان میں اتحاد پیدا فرمائے اور وہ وہاں نظام ہو جو اللہ کو پسند ہو اور وہ نظام ختم ہو جو طاغوت کو پسند ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.